نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ناظرین، اردو زبان ہم بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بے شمار اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ غلطیاں تو تلفظ کی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں تراکیب کی ہوتی ہیں اور کچھ غلطیاں املا کی ہوتی ہیں۔ آج ہم دو چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے، ایک لفظ ہے غلط العام اور دوسرا ہے غلط العوام۔ غلط العام کیا ہے اس کو ہم مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے، اور اسی طرح غلط العوام کیا ہے اس کو بھی مثالوں کے ساتھ اور تراکیب کے ساتھ واضح کریں گے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غلط العام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ یا تراکیب جو شہراء ادباء کی طرف سے یا اہل زبان کی طرف سے غلط بولے گئے ہوں، غلط لکھے گئے ہوں، ان کو غلط العام کہا جاتا ہے اور اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی اہل زبان نے یا شاعر نے، مصنف نے، جو کہ اہل علم میں سے ہے، اس نے کسی لفظ کو اگر بار بار غلط تراکیب کے ساتھ یا غلط تلفظ کے ساتھ لکھا ہے اور وہ رائج ہو چکا ہے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ وہ غلط العام ہے۔ مثلا محبت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سارے شعراء کے ہاں پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اسی طرح بولا بھی جاتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ حالانکہ درست جو تلفظ ہے اس کا وہ زبر کے ساتھ ہے، یعنی محبت۔ اگر آپ فرہنگ تلفظ کھولیں اور اسی طرح اردو لغت دیکھیں تاریخی اصول پر، تو دونوں میں پیش اور زبر کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لفظ چونکہ غلط العام ہے اس لیے دونوں کے ساتھ مستعمل ہے۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں، مثلا منصب جو ہے وہ عموماً غلط العام ہو چکا ہے، مگر اصل لفظ جو ہے وہ منصب ہے۔ اسی طرح کالب غلط العام ہے اور کالب جو ہے زیر کے ساتھ یہ درست ہے۔ کافر جو ہے وہ درست تلفظ ہے، مگر کافر جو ہے زیر کے ساتھ یہ رائج ہو چکا ہے۔ اسی طرح امروز جو ہے یعنی وہ معروف کے ساتھ یہ درست تلفظ ہے، مگر امروز جو ہے وہ غلط العام ہو چکا ہے۔ اسی طرح بے شمار اور بھی چیزیں ہیں جو غلط العام ہو چکی ہیں، یعنی وہ الفاظ، وہ تراکیب، وہ املا جو شہراء کے ہاں، ادباء کے ہاں، مصنفین کے ہاں ایسی بولی گئی یا لکھی گئی، لہٰذا ان کی اہل علم اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں غلط العوام کے بارے میں۔ غلط العوام ایسے الفاظ جن کا غلط تلفظ یا غلط تراکیب اور اسی طرح غلط املا عوام کی طرف سے یا عوام الناس کی طرف سے لکھی جاتی ہیں، اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی، اور اہل علم اس پر سختی سے منع کرتے ہیں کہ ایسے تلفظ کو نہ تو بولنا چاہیے اور نہ ہی کہیں لکھنا چاہیے، ایسی تراکیب کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ عام غلطی کی وجہ سے یا ایک انسانی غلطی کی وجہ سے رائج ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم پنجابی بولنے والے اکثر کہتے ہیں وقت کو وقت، اسی طرح ختم کو کہتے ہیں ختم، اسی طرح فوتیدگی کو ہم فوتگی کہتے ہیں اور ماں کو بما لکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ تراکیب ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں میں صبح کا ناشتہ کر رہا ہوں، تو ناشتہ صبح کے کھانے کو ہی کہتے ہیں، لہٰذا اگر میں صبح کا ناشتہ کر رہا ہوں تو یہ تراکیب غلط ہے، یوں کہنا چاہیے کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور ترکیب ہے، ہم کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی پیا، تو آب زمزم آب کا معنی پانی ہوتا ہے، تو اس کو صرف آب زمزم پیا یوں کہنا چاہیے، نہ کہ آب زمزم کا پانی پیا۔ پھر ہم لکھتے ہیں فریقین جو ہے اس کے حوالے سے کہ دونوں فریقین نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ فریقین کا مطلب ہی دو فریق ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر اس کو پڑھنا ہے تو یا تو فریقین پڑھنا چاہیے یا دو فریق پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں میں آپ کا نہایت مشکور ہوں، حالانکہ اس کی جگہ شاکر یا ممنون جو ہے وہ درست ترکیب ہے۔ اسی طرح اکثر لکھا جاتا ہے آپ کا تابعدار شاگرد، تو تابعدار بھی غلط ترکیب ہے جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں، اس جگہ استعمال ہوتا ہے آپ کا فرما بردار شاگرد۔ کچھ ایسے مرکب الفاظ ہیں جن کی املا ہم غلط لکھتے ہیں، یعنی ان کو جوڑ کے لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط العوام ہو چکا ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ میں بول دیتا ہوں، کچھ سائڈ مینشن کر دیتا ہوں، جس طرح ہم چونکہ کو اکٹھا لکھتے ہیں، اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے، اسی طرح کیونکہ الگ الگ لکھنا چاہیے، اس لیے
اسی طرح وغیرہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مرکب ہیں اور ان کو الگ الگ لکھنا ہی چاہیے، چونکہ یہی درست ترکیب ہے اور املا ہے۔ تو یوں ہم نے کیا دیکھا کہ غلط العام اور غلط العوام کیا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اب غلط العوام کون سے الفاظ ہیں یا ترکیب ہیں اور غلط العام کون سے ہیں۔ کچھ لوگ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو غلط العوام ہیں لیکن ان کو بھی غلط العام کہہ کے اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم قواعد کی روح سے جو اصل الفاظ ہیں ان کی طرف رجوع کریں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، یا پھر کسی اہل علم یا اہل زبان سے اس کی رہنمائی لے لیں۔ امید ہے کہ آپ غلط العام اور غلط العوام کی جو مسئلے ہیں اس سے واقف ہو چکے ہوں گے اور پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔